السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر ضرورتوں کا پورا کرنے والا ایک و تنہا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، آج سے انشاءاللہ تعالی سورہ انعام شروع ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو ہمیں قرآن کی روح سے، قرآن کو صحیح احادیث سے، قرآن کو صحابہ کرام کے اقوال اور مفسرین کی تفسیر کی روشنی میں سمجھنے، اس پر ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمہ نکال لیجئے، لفظی ترجمے پہ غور کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے، اے اللہ شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے، تیرے دین سے ہمیں دور کر دے، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہیں۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ، الحمد سب تعریف، حمد تعریف اور شکر کے معنی میں آتا ہے۔ للہ اللہ ہی کے لیے ہے، الذی وہ جس نے خلق پیدا کیا، سماواتی آسمان کو، والارض اور زمین کو، وجعل اور اس نے بنایا، ظلمات اندھیروں کو، یہ صیغہ جمع کا صیغہ ہے، ظلمات اندھیاریاں بنائی، والنور یہ واحد کا صیغہ ہے، اور نور بنایا، روشنی بنائی، ثم پھر الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، بے ربہم ساتھ اپنے رب کے، یعدلون وہ برابر قرار دیتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے برابر اللہ کی مخلوق کو قرار دیتے ہیں، جبکہ زمین و آسمان، روشنی اور اندھیرا اس رب نے بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی یہ کفر ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو وہ اللہ کے برابر شریک دیتے ہیں۔ ہوا وہی ہے، الذی جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، من تین مٹی سے، ثم پھر قضا اس نے مقرر کیے، اجلا ایک مدت، تم کو مٹی سے پیدا کیا اور ایک مدت تمہارے لیے طے کی، تمہاری موت کے لیے، وَأَجَلٌ اور ایک اور مدت، مسمى مقرر ہے، یعنی قیامت کی وہ گھڑی مقرر ہے، عندہ اس کے ہاں، اس کے پاس، ثم پھر بھی انتم تم تمترون تم شک کرتے ہو۔ پہلی آیت میں توحید کا ذکر اور دوسری آیت میں آخرت، تیسری آیت وہ ہوا اور وہی ہے، اللہ اللہ، فی السماواتی آسمان میں، وفی الارض اور زمین میں، یعنی آسمان اور زمین میں وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ یعلم وہ جانتا ہے، سرکم پوشیدہ تمہارا، وجہرکم اور ظاہر تمہارا، یعنی جو ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے وہی رب ہونے کا حقدار ہے۔ وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، ما جو تکسبون تم کماتے ہو، یعنی تم جو عمل کرتے ہو اسے وہ جانتا ہے۔ وما اور نہیں، تأتیہم آتی ان کے پاس، یہ جو انکار کرنے والے ہیں یا دنیا والوں کے سامنے، من آیاتن کوئی آیت، کوئی نشانی، کوئی معجزہ، من آیاتی نشانیوں میں سے، ربہم ان کے رب کی، الا مگر، کانو ہیں وہ، انہا اس سے، معرضون اعراض کرنے والے۔ یہ انکار کرنے والے اعراض کرنے والے، ہم اقرار کرنے والے ہیں تو ہمیں اعراض نہیں بلکہ اس پہ غور و فکر کرنا ہے۔ فقط پس تحقیق کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بالحق حق کو، لما
جاءہم وہ آیا ان کے پاس، فسوف پس ان قریب، یاتیہم آئے گی ان کے پاس، انباء خبریں، ما اس کی جو کانو تھے وہ بہی جس کا، یستہزئون وہ مذاق اڑاتے۔ اب جو خبر آئی اس آیت میں رسالت کا ذکر ہے، اور رسالت کا انہوں نے مذاق کیا، رسول اللہ کی بات کا انہوں نے مذاق اڑایا۔ علم کیا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، کم کتنی ہی، اہلکنا ہلاک کر دی ہم نے۔ اب انہیں نصیحت کی جا رہی ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن قومی، کیوں ہلاک کر دی، مکناہم قدرت دی تھی ہم نے انہیں، یہ کیسی طاقتور بستی تھی، مکناہم قدرت دی تھی ہم نے انہیں، فی الارض زمین میں، زمین کی میں انہیں طاقت عطا کی تھی، قوت عطا کی تھی، ماں وہ جو، لم نہیں، نمکن ہم نے قدرت دی، لکم تمہیں، مطلب وہ قدرت انہیں جو دی تھی وہ تو قدرت تمہیں بھی نہیں دی، وَأَرْسَلْنَا اور بھیجا ہم نے، سماع آسمان کو، علیہم ان پر، مدرارا بہت برسنے والا، انہیں قوت بھی دی اور آسمان سے برستا ہوا بارش بھی دی، وجعلنا اور بنائے ہم نے، انہارا نہریں، تجری جو بہتی ہے، من تحتہم ان کے نیچے سے، من تحتہم ان کے نیچے سے، فاہلکناہم پس ہلاک کر دیا ہم نے انہیں۔ دیکھیں قدرت بھی دی تھی، طاقت بھی دی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور آسمان سے برستا ہوا پانی بھی ان کے اوپر نازل کیا تھا، اور زمین میں سے نہریں بھی نکال دی تھی، لیکن اس کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ یعنی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ کوئی قوم اگر طاقت میں، عروج میں بہت زیادہ ہو جائے، مال اور دولت میں بہت زیادہ ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت اسے ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ لیکن کیوں ہلاک کرتا ہے؟ وہ اللہ فرماتا ہے، فَأَهْلَكْنَاهُمْ پس ہلاک کر دیا ہم نے انہیں، بِذُنُوبِهِمْ باوجہ ان کے گناہوں کے، بِذُنُوبِهِمْ باوجہ ان کے گناہوں کے، تو گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت بڑی سے بڑی قوم، جیسے ہمیں فرعون اور نمرود جیسی بادشاہت کو دیکھا کہ اللہ رب العزت نے نست نابود کر دیا گناہوں کی وجہ سے۔ وہ کون سا گناہ ہے اس میں ہم تفصیل میں سمجھیں گے۔ وَأَنشَانَا اور اٹھائی ہم نے، مِن بَعْدِهِمْ بعد ان کے، قرنن قومیں، آخرین دوسری، تو انہیں ہلاک کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوم کو ہم نے آباد کی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ وَلَوْ اور اگر نزلنا نازل کرتے ہم، علیکا آپ پر، کتابہ ایک کتاب، فی قرطاس کاغذ میں، فلمسوہ پھر وہ چھو لیتے اسے، بے ایدیہم اپنے ہاتھوں سے۔ اگر ہم آپ کے اوپر، اب یہاں پہ قرآن کے انکار کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ اس پہ ایمان نہیں لائیں گے، اگر ہم کاغذ کا لکھا ہوا قرآن بھی آپ کے اوپر نازل کرتے، بے ایدیہم اور یہ اپنے ہاتھوں سے اسے چھو لیتے، لقالا البتہ کہتے، الذین وہ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، ان نہیں ہے، کس کا کفر کیا؟ پہلے آیت میں گزر چکا ہے، توحید کا، رسالت کا، آخرت کا، تو جنہوں نے کفر کر دیا ہے، ان نہیں ہے، ھذا یہ، الا مگر، سحر جادو، مبین کھلم کھلا واضح۔ یہ کاغذ پہ اترا ہوا قرآن بھی یہ نازل ہوتا، یہ دیکھتے، اسے چھو لیتے تو بھی یہ انکار ہی کرتے اور کہتے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ آئے تفسیر کی طرف۔ سورہ انعام مکی صورت ہے، اور مکی صورت جیسے ہی کہا گیا تو ہمارے ذہن میں مکہ کے سارے حالات آ جانا چاہیے۔ وہ مکہ جو آج سے 1450 سال پہلے کے جو حالات تھے قرآن کے نزول کے وقت، یہ مکہ وہی شہر ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے آباد کیا گیا، جو توحید کی بنیاد پر اسے بنایا گیا اور توحید کی بنیاد پر جسے آباد کیا گیا۔ یہ وہ شہر کی صدیوں سے کوئی نبی نہ آنے کی وجہ سے اس کے اندر بگاڑ آتے اس قدر بگاڑ آ گیا کہ ان کی زندگیاں جانور سے بھی بدترین ہو گئی، اور ان کے اندر برائیاں، کرائم فیشن بن گیا۔ جو گھر توحید کی بنیاد پر رکھا گیا تھا اس کے اندر 360 مجسمے رکھ دیے، اور جن اولو العزم پیغمبروں نے شرک کو ختم کرنے کے لیے پوری زندگیاں لگا دی، ان کے تک بت رکھ دیے۔ جیسے پچھلے ٹائم میں ہم نے بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھا تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا بھی بت تھا، اور بھی دوسرے نیک لوگوں کے، اور بھی ایسے لوگوں کے جن کا نام و نشان نہیں ہے، ان کے بھی بت رکھے ہوئے تھے، اور ہر قبیلے نے اپنا ایک بت رکھ لیا تھا، اور اس کو وہ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے۔ کسی سے پانی مانگتے تھے، کسی سے اولاد مانگتے تھے، کسی سے اپنے فصل کی حفاظت چاہتے تھے، اور کسی سے کچھ اور کسی سے کچھ، ایسی الگ الگ منتیں ان سے مانگا کرتے۔ یہ وہ مکہ جس میں جو لوگ تھے
وہ دین ابراہیم پر اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، لیکن دین ابراہیم سے بہت دور جا چکے. دین ابراہیم پر تو تھے لیکن ان کے اندر شرک آ چکا تھا، بدعات آ چکی تھی، اور دین کے اندر نئی نئی چیزیں انہوں نے نکال لی تھی. جیسے ان کا طواف کرنا، برہنہ ہو کر کے وہ طواف کیا کرتے تھے مرد اور عورت، اور یہ کہتے تھے کہ ہم نے اس کپڑے پہ گناہ کیا ہے اس لیے اس کپڑے کے ساتھ طواف نہیں کریں گے، تو کپڑے کو اتار کر کے کرتے تھے. تو جس جسم کے ساتھ تم نے گناہ کیا اس جسم کو بھی اتار دیتے. لیکن ان کی خود من گھڑت ایسی سوچ اور ایسی باتیں جو ان کے باپ دادا سے چلی آ رہی. اور نماز ان کی سیٹی بجانا اور تالی بجانا ان کی نماز تھی. اور معاشرے کے اندر ان کا یہ حال تھا کہ عورت کو انہوں نے کھلونا سمجھ لیا تھا، اور ہر قسم کے ظلم ان کے اوپر کیے جاتے تھے. ان کو جائیداد میں حصہ بھی نہیں دیا جاتا تھا، اور ان کو بیوی کا حق بھی نہیں دیا جاتا تھا. ایک مرد کئی عورتوں کا جو ہے وہ حکمراں بن کر کے اور رہتا تھا. جو لوگ عمرہ اور حج کرنے آتے ان کو یہ لوٹ لیتے، اور بڑا قبیلہ چھوٹے قبیلے کو مار دیتا اور عورتوں کو بیچ دیتا، بچوں کو بیچ دیتا. ایسے ظلم کے ماحول میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیت مبارکہ کے ذریعے سے انہیں دعوت دے رہے ہیں، یعنی انہیں کرائم سے روکنے کی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیتوں کا نزول فرمایا. اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو باتیں انسان کے اندر آ جائے تو وہ ہر قسم کی برائیوں سے رک جائے گا. اس کو ہم دیکھیں گے. دوسرا یہ کہ مدنی صورتوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ مدنی صورتوں میں خطاب مومنوں سے تھا اور منافقوں سے بھی تھا، اہل کتاب سے بھی تھا، یہودی اور نصرانیوں سے بھی تھا. لیکن یہاں پہ خطاب صرف مومن سے اور مشرکین سے ہیں جنہوں نے انکار کیا، کفر کرنے والوں سے. مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مقام و مرتبہ تھا. 40 سال تک آپ صادق امین کہلائے جاتے تھے، آپ منصف کہلائے جاتے تھے، فیصلہ آپ ہی کرتے تھے. اور جو یتیم ہو جاتا تھا کفالت رسول اللہ کے گھر سے اس کی ہوتی تھی. جس کو امانت رکھنا ہوتا تھا رسول اللہ کے ہاں رکھتا تھا. جھگڑا ہو جاتا تھا رسول اللہ کے ہاں سلجھایا جاتا تھا. تو ایک منفرد حیثیت تھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کے اندر. لیکن ایسی وہ کون سی چیز تھی کہ جس کا اعلان رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور جو یہ آپ کے اوپر جان نچھاور جو لوگ مکہ کے کرتے تھے وہ جان کے دشمن بن گئے. یہ تھی وہ توحید، یہ تھی وہ سچائی کہ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے وہی عبادت کا حقدار ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور نہ ہماری ضرورت پوری کر سکتا ہے نہ ہماری مصیبت کو دور سے کر سکتا ہے. یہ بات انہیں برداشت نہیں، اور اس بات کو سن کر کے وہ بے انتہا ناراض ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن بن گئے. اور جن لوگوں نے اسلام لایا ان کے بھی وہ جان کے دشمن آئے. اس مکی صورت میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی دلیل پیش کی ہے، آخرت کی دلیل اور نبوت اور رسالت کی، اور نہ ماننے والوں کا انجام جو بیان کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں. یہ سورہ مکی ہے. اس بات کی دلیل تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 428 مصباح المنیر. فضیلت اور زمانہ نزول. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورہ انعام مکہ میں نازل ہوئی، تو یہ مکی صورت ہے. دوسرا، حضرت ابن عباس کی روایت کو بیان کیا ہے مکی صورت انعام مکہ میں ایک ایسی رات میں اس شان کے ساتھ نازل ہوئی کہ اس کے ساتھ 70,000 فرشتے نازل ہوئے تھے جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. یعنی یہ سورہ مبارکہ ایک ایسی رات میں نازل ہوئی اور اس شان کے ساتھ نازل ہوئی کہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے 70,000 فرشتے اس سورہ مبارکہ کے ساتھ نازل ہوئی. طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 215 اور حدیث نمبر 12,930. البتہ یہ روایت ضعیف ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور روایت تفسیر ابن کثیر نے روایت کی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورہ انعام جب نازل ہوئی تو اسے الوداع کہنے کے لیے 70,000 فرشتے بھی نازل ہوئے تھے. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 428. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. الحمدللہ. حمد تعریف اور شکر دو معنوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا آتا ہے. اس کے یہ دو معنی ہیں. حمد جب بھی کہا جائے گا تو تعریف کے لیے بھی حمد الحمدللہ، یعنی کوئی اچھی چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو واقعی تعریف اللہ کی ہے کہ اللہ نے اسے بنایا. کوئی بچے کی ہم خوبصورتی کے بارے میں تعریف کرتے ہیں تو وہ حمد اس بچے کی نہیں کر رہے ہیں، اصل میں اس بچے کے بنانے والے کی کر رہے ہیں. الحمدللہ، کیا بنایا اس نے، تعریف کے معنی. اور جب ہم پانی پیتے ہیں تو پھر بھی کہتے ہیں الحمدللہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ نعمت ہمیں عطا کی. تو تعریف اور شکر دو معنوں میں آتا ہے. تو ہر قسم کی تعریف اور ہر قسم کا شکر اللہ ہی کے لیے ہے. یہ سورہ فاتحہ میں بھی ہم اس کی تفسیر پڑھ چکے ہیں.
سورہ کہف میں، سورہ فاطر اور سورہ سبا میں بھی الحمدللہ سے بات کو اللہ نے شروع کیا. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. کیوں؟ کسی اور کا شکر اور کسی اور کی تعریف کیوں نہیں؟ جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا، الذی، وہ اللہ. کون اللہ جس کے لیے تعریف اور شکر ہے؟ الذی، وہ خلق السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. خلق، تخلیق کیا اس، یعنی یہ ہمیشہ سے نہیں ہے. ایک دن ایسا تھا جب زمین و آسمان نہیں تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی، آسمان اور زمین. اور آسمان اور زمین کی تخلیق یعنی آسمان اور زمین کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کی بھی تخلیق اسی خالق نے فرمائی ہے. تو جس نے ان مخلوق کو بنایا ہے، جس نے یہ ساری زمین و آسمان کو بنایا ہے، تعریف اور شکر اس کے لیے. وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اور اندھیرے اور روشنی بھی اسی نے بنایا. اندھیرا اور روشنی یعنی ظلمات، یہ جمع کے صیغے کے ساتھ استعمال ہوا. ان اندھکار، اندھیرا بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی یا اس کی یوں کہہ لیں آپ کے بہت سے راستے ہوتے ہیں، لیکن نور واحد کا صیغہ وہ ایک ہی ہوتا ہے. تو اندھیرا اور نور بھی اسی نے بنا کیا. پھر جن لوگوں نے کفر کیا، جبکہ زمین و آسمان کے بارے میں وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہمارا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے، اس نے زمین بنایا. کیا آپ نے کبھی سنا ہے ایسا کہتے ہوئے؟ اس نے آسمان بنایا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے، یعنی جس بھی انسان کی ہو یا پتھر کی ہو یا جانور کی ہو یا پیڑ کی ہو، کوئی یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے آسمان بنایا ہے یا انہوں نے زمین بنایا. اور جس اللہ نے آسمان اور زمین بنایا، جس نے اندھیرا اور روشنی بنائی، یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے اندھیرا اور روشنی. لیکن اس کے بعد بھی جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، تو وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں. یعنی اللہ کے برابر کسی اور کو ٹھہراتے ہیں، یعنی اللہ کو واحد نہیں جانتے، اس کی وحدانیت کا وہ انکار کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت کے برابر وہ کسی اور کو جانتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی جو صفات ہے، اس کی جو ربوبیت، الوہیت یا اسماء الحسنی ہے، اس میں وہ کسی کو شریک کرتے ہیں. وہ رحمان کسی اور کو بھی سمجھتے ہیں، وہ رزاق کسی اور کو بھی سمجھتے ہیں، وہ خالق کسی اور کو بھی سمجھتے ہیں، پیدا کرنے والا. تو جنہوں نے کفر کیا، یہ ہے کفر. هو الذی خلقکم من طین. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی تخلیق سے اپنی وحدانیت کو سمجھانے کے بعد انسان کے اپنے اندر غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ وہ اللہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. یہ ہماری تخلیق کا ایک مرحلہ تھا آدم ذات کا، کہ اللہ رب العزت نے اسے مٹی اور پھر مٹی کو تین بنایا. تین یعنی وہ مٹی جو پانی اور مٹی میں مل کر کے اور جو لسدار بنتی ہے، اسے تین کہا جاتا ہے. تو یہ دوسری اسٹیپ. پہلی اسٹیپ میں اللہ رب العزت نے کہا کہ مٹی سے بنایا، پھر دوسرا تین سے بنایا، پھر اس کو جب وہ سوکھ گئی تو کھنکھناتی ہوئی مٹی ہو گئی. تو اس میں سے ایک اسٹیپ کا یہاں پہ ذکر کیا، وہ اللہ، اس اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی جا رہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. تم اپنی پیدائش کو تو غور کرو. اور پھر اس کے مرحلے جب بڑھتے چلے گئے تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے انسانیت کا آغاز ہوا اور بے شمار انسان پوری دنیا کے اندر پھیل گئے. تو ہم اپنی تخلیق کے اوپر غور کریں کہ ہم کیا تھے. ایک حقیر نطفہ جس سے ہمارے رب نے ہمیں تراشا تین اندھیروں کے پیچھے، اور کتنا ہی خوبصورت تراشا، اور کیا کچھ نعمت عطا نہیں کی کہ ہمارے جسم کی کوئی ایک نعمت بھی اگر چلی جائے تو ہمارا جینا دوبر ہو جائے. ایسی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں کس چیز سے عطا کر دی؟ تمہارے والد کو، تمہارے باپ کو مٹی سے بنایا اور تمہیں نطفے سے بنایا. اس رب کے بارے میں تم انکار کرتے، اس رب کے ایک ہونے کا تم انکار کرتے ہو. تو وہی اللہ ہے. اللہ اپنا تعارف پیش کر، پہلے تعارف کے لیے اس نے اپنی مخلوق پر غور و فکر کروایا، اور مخلوق میں عظیم الشان مخلوق آسمان، کہ جس کی لمبائی اور چوڑائی کا آج اس سائنٹیفک یوگ میں بھی، اس سائنٹیفک دور میں بھی ہم پتہ نہیں لگا سکے. اس ومان پہ بیٹھے ہونے کے باوجود جس کی اسپیڈ 24,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار ہے، جس ومان پر، جس ارتھ پر ہم بیٹھے ہوئے، اس کی اسپیڈ 24,000 کلومیٹر فی گھنٹے، ایک گھنٹے میں 24,000 کلومیٹر کا سفر کرتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم آسمان کے کناروں کو نہ دیکھ سکتے. وہ عظیم الشان آسمان بغیر بیم اور بغیر کالم کے اس نے کھڑا کر دیا، بغیر کسی ستون کے کھڑا کر دیا، جو ہمارے طرف گرتا بھی نہیں. اور زمین کو اللہ رب العزت نے بنایا اور اسے بغیر کیل کے اوپر گھما رہا ہے، اور اسپیڈ سے وہ اس اسپیس کا سفر کر رہی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر کوئی لغزش نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی وائبریشن نہیں ہوتا. تو ایسی عظیم الشان مخلوق کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اور پھر دو مخلوق اور، کہ اس نے اندھیرے جیسی چیز بنائی اور روشنی جیسی چیز بنائی. کیا بنا سکتے ہو تم؟ لیکن اس کے بعد بھی تم نے اس کا انکار کیا. اب اللہ رب العزت دوسرا، تم اپنی ذات کے اوپر غور کرو کہ تم کیا ہو. جب تم مر جاتے ہو اور ڈسٹرائے ہوتے ہو تو آخر میں تم مٹی بن جاتے ہو. تو تمہاری اصل جو ہے وہ مٹی سے، اور اسی مٹی جوہر سے، یعنی اس سے جو پھل اور پھول نکلتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں
اور اس سے جو نطفہ پیدا ہوتا ہے اس سے ہم نے تمہیں تخلیق کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش کی طرف ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دی. وہی اللہ ہے، وہ اللہ، اس اللہ کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے. تم جس کی طرف بلا رہے ہو اس کی مخلوق کی طرف بلا رہے ہو، اور تمہیں جس کی طرف بلایا جا رہا ہے وہ جو نیلے گگن کا سوامی ہے، جو زمین و آسمان کا بنانے والا، اندھیرے اور روشنی اور تمہیں بنانے والا ہے، اس کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے، اس کی عبادت کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے. وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے تمہارے لیے ایک وقت مقرر کیا. سبحان اللہ، کتنا سکون دیتا ہے یہ لفظ کہ پھر اس نے تمہیں ایک وقت تمہارے لیے اس نے مقرر کیا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہاں وقت مقرر کیے سے مراد موت ہے، تو موت کا وقت اس نے مقرر کیا ہے. یعنی کوئی طاقت ہمیں موت نہیں دے سکتی، نہ کوئی بیماری ہمیں موت دے سکتی ہے، نہ کوئی طاقت ہمیں موت دے سکتی ہے. موت کا وقت ہمارے رب نے مقرر کیا ہے، اور جو وقت اس نے مقرر کیا ہے اس وقت میں سے ایک لمحہ بھی کوئی اور ہم سے نہیں چھین سکتا. جتنی سانسیں اس نے لکھ دی، جتنا نوالا، جتنا کھانا، جتنا پانی اس نے لکھ دیا، اس سے ہمیں کوئی نہیں چھین سکتا. یہ ہمیں اطمینان دیا اللہ سبحانہ کہ اس نے تمہیں پیدا کیا اور تم ہمیشہ کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، ایک وقت مقرر کے لیے پیدا کیے گئے. یعنی یہ جو وقت مقرر کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اس پیدائش کا مقصد ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا کیوں؟ تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون ہے احسن عمل کرنے والا، بہتر عمل کرنے. تو ہم آزمائش کے لیے یہاں پیدا کیے گئے کہ ہم خالق کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں، مخلوق کا حق ادا کرتے ہیں، اپنے والدین کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے گراہک کا، تو اپنے ساتھیوں کا ہم حق ادا کرتے ہیں کہ نہیں. اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو اللہ نے بتایا تمہیں ہم نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے تمہارے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اور اس کے ہاں قیامت کا ایک دن وقت مقرر بھی ہے، اور اس کے ہاں ایک وقت بھی مقرر ہے. یعنی ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں مراد آخرت کا ایک وقت مقرر، اس کے ہاں آخرت کا بھی ایک وقت. ایک روایت یہ بھی آتی ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ آتی ہے، یعنی پہلا مدت مقررہ سے قیامت تک کی دنیا مراد لی گئی ہے کہ پہلا جو وقت ہے یہ وقت تمہارا قیامت تک کا ہے، اور دوسرا مدت مقرر سے موت تک انسان کی عمر مبارک ہے. یہ مفہوم بھی اس سے لیا گیا. تو وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور ایک وقت مقررہ کے لیے پیدا کیا ہے، اور ایک وقت مقررہ میں تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا تمہارے خالق اور مالک کے سامنے. پھر بھی تم شک کرتے ہو، یعنی تم اپنی پیدائش کو بھول گئے کہ تم کوئی نام و نشان نہیں تھا اور تمہیں وجود بخشا. اب تو تمہارا نام و نشان سب کچھ ہے، بغیر ماڈل، بغیر سیمپل کی پہلی بار تمہیں پیدا کیا، اور تمہارے جیسا کوئی اور بھی نہیں، نہ تمہاری جیسی فنگر پرنٹس، نہ آئرس، اور نہ ہی تمہارے جیسے ڈی این اے، اور نہ ہی تمہارے جیسا ساؤنڈ اور چہرہ. اب تو سب کچھ ہے. تو جس نے تمہارا یہ سب کچھ نہیں تھے اور تم کو وجود بخشا ہے، اور پھر سے وہ پیدا کرے گا، اس کے بارے میں تم شک کرتے ہو. کتنے پیارے انداز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا، آخرت پر یقین دلانا. اور مشرکین مکہ کی یہی دو تین ان کی الجھنیں تھیں یا انکار تھا. ایک تو اللہ رب العزت کو واحد ماننے میں ان کا انکار تھا، اللہ رب العزت کو حاجت روا اور مشکل کشا ہونے میں اکیلا ماننے میں ان کا انکار تھا، کیونکہ ان کے باپ دادا سے یہی چلا رہا تھا. اور دوسرا انکار مرنے کے بعد کی زندگی. اور جتنی بھی برائیوں کی جڑ ہے وہ یہی ہے. ہم اپنے اوپر بھی غور کریں، جو ہمارے اندر برائیاں ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ آخرت کے یقین کا کمزور ہو. اور آخرت کا یقین جتنا زیادہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اللہ کی وحدانیت کا یقین جتنا زیادہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور آخرت کا یقین جتنا زیادہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور تقدیر کا یقین، اتنے ہی زیادہ ہمارے اندر سے برائیاں ختم ہو جائیں. تو مکہ کے اندر بے شمار برائیاں ہیں، اور انہیں اللہ کا تعارف کرایا گیا اور مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین دلایا گیا، ان کی پیدائش کو سامنے رکھا. تیسری آیت وَهُوَ اللَّهُ، اور وہی اللہ ہے. پھر اللہ کا تعارف، وہی اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین میں وہ تمہاری چھپی اور ظاہری سب باتوں کو جانتا ہے. وہ اللہ یعنی عبادت کا حقدار تو وہی. تو وہی اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین میں، آسمانوں میں اور زمین میں سے کیا مراد ہے؟ اس سے ملتی ہوئی ایک آیت اور دیکھتے ہیں، سورہ زخرف آیت نمبر 84. وہی ایک آسمان اور زمین کا معبود ہے. تو آسمان اور زمین میں وہی ہے، یعنی وہی معبود ہے آسمان اور زمین کا، اور آسمان اور زمین کی مخلوق کا بھی وہی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق، وہی اس لائق ہے کہ اس سے دعا کی جائے، اس کو سجدہ کیا جائے، اس سے منت کی جائے، اس کے سامنے سر رکھا جائے اور اس سے دعا کی. یہ مخلوق کی شان بھی ہے کہ وہ صرف خالق سے مانگے. یہ ہماری شان ہے کہ ہم ساری کائنات کے خالق اور مالک سے مانگیں. اور وہی اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین میں، مطلب وہی خالق ہے، اور وہ تمہاری چھپی اور ظاہری سب باتوں کو جانتا ہے. یعنی جو چھپی اور ظاہر باتوں کو جانتا ہے
وہی حقدار ہے کہ اس سے مانگا جائے. اور جو جانتا ہی نہیں ہمارے بارے میں، جو جانتا ہی نہیں ہے ہمارے بارے میں کہ ہم کیا ہیں، کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، کیا ضرورت ہے، وہ کیا مانگنے کے حقدار ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دینے لائق ہو سکتا ہے؟ تو یہ ساری مخلوق جو آسمان اور زمین کے اندر ہے اور پانی کے اندر ہے، ان سب کو با ایک وقت جاننے والی وہی ایک ہستی، وہی تمہاری چھپی اور ظاہری سب باتوں کو جانتا ہے. اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو، جو تم عمل کما رہے ہو، جو اچھائیاں اور برائیاں کر رہے ہو، سب جان رہا. وہ غافل نہیں. تمہاری ساری نقل و حرکت اس کے سامنے. آیت نمبر 4. اور ان لوگوں کے پاس ان کی رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آئی جس سے انہوں نے منہ نہ موڑا ہو. اب اللہ رب العزت کے وجود کے لیے ایک اور انداز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا. سب سے پہلا اللہ رب العزت کو جاننے کے لیے اس کی مخلوق کی طرف غور کرو. مخلوق خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے. کریشن خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی کریٹر ہے. تو سب سے بڑی مخلوق کی طرف اللہ نے غور کروایا. دیکھ آسمان کی طرف، زمین کی طرف دیکھ، پھر تو اپنی پیدائش کی طرف دیکھ، کیا یہ تو اپنے آپ بن سکتا ہے؟ دیکھ اندھیرے اور روشنی کی طرف. اور وہی اللہ ہے. اپنی زندگی کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو ہماری چھپی اور ظاہر کو وہی جانتا ہے. اسی لیے تو ہمارے پیدا ہونے کے پہلے ہماری ضرورتوں کو پیدا کر دیا، ہماری ضرورتوں کو پورا کر دیا. ہمارے پیدا ہونے کے پہلے ہماری ضرورتوں کو پورا کیا کہ ہمیں آنکھ کی ضرورت تھی، کان کی ضرورت تھی، دل کی ضرورت تھی. ہماری پیدائش کے پہلے، ہماری دھڑکن آنے کے پہلے، ہماری روح آنے کے پہلے ہمارے جسم کو تیار، اور دنیا میں آنے کے پہلے ہماری غذا کو پیدا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور ہر ضرورتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا. تو یہ اپنی مخلوق کی طرف غور کروایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اور اب آگے فرماتا ہے اور ان لوگوں کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آئی جس سے انہوں نے منہ نہ موڑا ہو. یہ شکوہ کیا اللہ سبحانہ کہ اللہ کی نشانیوں کے ساتھ تم منہ موڑتے ہو. تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنا. اللہ کی نشانی، اللہ کی مخلوق، اللہ کی نشانی، انبیاء، معجزات، اس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا. تو اللہ کی مخلوق کو پر اگر ہم غور کریں تو واقعی اللہ کی مخلوق، اللہ رب العزت کا یقین ہمارے دل کے اندر مضبوط کرا. جیسے کسی بھی مخلوق کو آپ لے لیں، کسی جانور کو، کسی پرندے کو، کسی پیڑ کو، کسی پہاڑ کو، اور جب آپ اس کے اوپر غور کرتے ہیں تو آپ پاتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی کمی نہیں. یعنی اس کو بنانے والا کمپلیٹ علم والا ہے. تو اللہ رب العزت کے علیم ہونے کا یقین پیدا ہو کہ اس نے جو بھی مخلوق بنایا اس کو موڈیفائی نہیں کیا، اس کو اور اچھا نہیں بنایا کہ گائے تھی اور اس کو اور اچھا بنا کر کے اس نے 2 سال بعد پیش کی. اس کا علم کمپلیٹ ہے. اس مخلوق کی جو ضرورت پوری کرتا ہے وہ اسے رزق دیتا ہے. جیسے ویل مچھلی کو آپ دیکھیں یا ہاتھی کو دیکھیں، گرمیوں کے دن میں سوکھا پڑا ہوا ہوتا ہے جنگل، لیکن ہاتھی کے پیٹ بھرے ہوئے. اس سے یقین ہوتا ہے کہ واقعی وہ رزاق ہے، وہ رزق دینے والا ہے. ہم کیا کسی کو رزق دے سکتے؟ کمزور اور بوڑھے جانور، اور گرمیوں کے اندر میلوں دور تک پانی نہیں ہے اور بغیر پانی کے کوئی مخلوق جی بھی نہیں سکتی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ رزاق ہے. ان کے پانی کا، ان کے کھانے کا انتظام کرتا ہے. شیر بوڑھا ہو گیا اور کھائے گا گوشت، واقعی وہ رزاق. جب ایک مخلوق کو آپ پکڑ کر کے اس پہ غور کریں اور اس کو جو ضرورت کی اس کے لیے چیزیں تھیں وہ اللہ رب العزت نے اسے دیا، اس سے پتہ چلا کہ وہ رحمان ہے، کہ اس جانور کے اوپر بھی اتنا خیال رکھتا ہے کہ اس کی ساری ضرورتوں کو، اس کے لیے کان تھا، آنکھ کی ضرورت تھی، اس کے پنجے مضبوط چاہیے تھے، اس کو پنکھ ایسے مضبوط چاہیے تھے، تو اس نے ساری ضرورتوں کو پورا کیا. وہ رحمان ہے. اس کے کمزور ہو جانے کے بعد، اس کے پیر اور ہاتھ ٹوٹ جانے کے بعد بھی اس کی ضرورت کو وہ جان رہا ہے. یعنی وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے. تو اللہ کی مخلوق پہ جتنا غور کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء الحسنی پر یقین پیدا ہو. اور اس سے بڑا کوئی علم نہیں. اللہ کی اسماء الحسنی، اللہ کو جاننے سے بڑا اور کوئی علم. تو یہاں پہ یہ شکوہ کیا اللہ رب العزت ہم سب کو، اے اللہ تیری مخلوق پہ غور و فکر کرنے کی توفیق. آپ دیکھیں یہ اکثر ہوم ورک ہم کو ملتا ہے قرآن سے کہ کیا تو نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ تو چاہیے کہ آرڈر ہے اللہ کا، ہم دیکھیں کھلے آسمان کو جا کر کے کہ کیسے اس نے بغیر ستون کے اس کو کھڑا کر دیا. اللہ نے کہا کہ کیا تو نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا؟ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اونٹ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے بنایا. یہ یقین پیدا ہوتا ہے اللہ رب العزت کی ذات پر اور اس کی قدرت کمال اور اس کی ہر اسماء الحسنی پر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا 4 اور ان لوگوں کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آئی جس سے انہوں نے منہ نہ موڑا. تو یہاں نشانی سے مراد اللہ کی مخلوق ہے، انبیاء بھی ہے اور معجزات بھی ہیں. تو معجزے میں ایک معجزہ قرآن مقدس ہے. تو قرآن کو پہ بھی ہم کو غور کرنا چاہیے، اس نشانی پر بھی. اور اس نشانی پر بھی جب ہم غور کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کا یقین مضبوط ہو. آگے اللہ فرماتا ہے نمبر 5 ان کے پاس جب حق آ گیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلایا. حق کیا آیا تھا؟ اللہ کا کلام آیا تھا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا. اب رسالت کی طرف بات ہے. پہلے توحید، آخرت، اب رسالت. اور صرف توحید آخرت کا اعلان نہیں، اس کو سمجھانے کے لیے انسان کے لیول پر بات سمجھائی جائے کہ جس پہ وہ غور و فکر کر کے وہ سمجھ سکتا ہے
تو اللہ رب العزت ہم سے محبت کرتا ہے، وہ اعلان نہیں کر رہا، ہمیں سمجھا، کئی زاویے سے کئی اینگل سے ہمیں اللہ رب العزت اپنی معرفت کراتا ہے۔ اور یہاں پہ رسالت کی معرفت، ان کے پاس جب بھی حق آ گیا، اب یہ انسانیت کی اکثریت کے اوپر شکوہ کہ ان کے پاس جب حق آ گیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلایا، یعنی جب جب نبی آئے ہیں، جب جب آسمانی کتاب آئی ہے اور جب جب ان کی تعلیمات آئی ہے تو قوموں نے اسے جھٹلایا ہے۔ چنانچہ جلد ہی انہیں اس چیز کا پتہ چل جائے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اب یہ پتہ چلا کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء رحمت للعالمین کا مذاق اڑایا کرتے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں دعا دیا کرتے۔ پوری مکی زندگی کو آپ اٹھا کر کے دن بھر ان کے اوپر جان لیوا حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی گھر کا ڈسٹ ان کے رسول مکرم کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، کبھی اونٹ کی اوجڑی ڈالی جا رہی ہے، کبھی پھندا مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی پاگل کہا جا رہا ہے، کبھی مجنون، کبھی دیوانہ، اور ہے کون؟ امام الانبیاء، جن کے اوپر آسمان سے جبریل امین کئی وقت نازل ہوتے ہیں، اتنا بڑا پاؤ، لیکن کوئی شکوہ نہیں، کوئی ان کے لیے بددعا نہیں، دن بھر ان کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بعد رات بھر خالق کائنات کے سامنے اس کو منا رہے کہ اللہ فلاں کو ہدایت دے دے، اللہ فلاں کو ہدایت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، اے محمد رسول اللہ، آج ہی رات جاگیے، اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ، یعنی رات بھر کھڑے ہو کر کے جب نماز پڑھتے، اللہ کو مناتے، تو آپ کے پیر میں ورم آ جاتے، سوجن آ جاتے۔ اللہ نے حکم کیا کہ نہیں، رات بھر نہیں جاگنا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم۔ یہ ہے کردار رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دن میں ان کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور برائی کیسے رکے گی؟ آپ نے دیکھا حکمت کہ یہاں پہ شراب، جوا، چوری، مرڈر سے نہیں روکا، یہاں پر خانہ کعبہ میں طواف کپڑے پہن کے کرو یہ نہیں کہا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے اوپر یقین دلا رہے ہیں، کیونکہ اللہ پر یقین ہوگا تو اس کے حکم کو مانے گا۔ مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین دلا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ہوگا تو وہ ہر قسم کے کرائم سے روکے گی۔ یہ جڑ ہے انسان کی برائیوں کی، آخرت پر یقین نہ ہونا یہ جڑ ہے برائیوں کی، اور رسالت پر یقین دلا رہے ہیں، آپ کے اوپر آنے والی وحی کے اوپر یقین دلا رہے ہیں کہ یہ چیز اگر ان کے اندر آ جائے گی تو یہ جو جانور سے بے بدترین زندگی گزارے، ان کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو۔ تو اس کے لیے وہ جو بھی ظلم کر رہے ہیں سب برداشت کریں۔ جیسے اگزامپل کے طور پر پاگلوں کا ڈاکٹر جب پاگل خانے میں جاتا ہے تو پاگل اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، اس کو کچھ پھینک کر مار دے گا، کبھی وہ انجیکشن لگا رہا ہے تو چھڑا کر کے وہ ڈاکٹر کو انجیکشن لگا دے، لیکن ڈاکٹر پلٹ کر کے کیا کرتا ہے؟ وہ جانتا ہے اس کے دماغ کی کیفیت کو کہ اس کے اوپر ظلم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس کے دماغ کی کیفیت ہی۔ اللہ اکبر! ہم پر اگر کوئی ظلم کرے تو ہم فوراً بددعا کے لیے ہاتھ اٹھانا شروع کر دیتے، اس کے خلاف پلاننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ 13 سال تک رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دفاعی حملہ نہیں کی، کوئی بددعا نہیں، اور صرف ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور اس کے بعد بھی مکہ کے لوگ نہیں مانے تو رسول اللہ خود مکہ کو چھوڑ کر کے چلے۔ یہ ہے سیرت۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 4-5 کو پھر سے دیکھیں۔ ان کے پاس جب حق آ گیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلایا، یعنی نبوت کو بھی جھٹلا دیا، اللہ کے کلام کو بھی جھٹلا دیا، اور رسول اللہ کو جب جھٹلا دیا تو رسول اللہ کی باتوں کو جھٹلا دیا۔ اور بات کیا تھی جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں؟ توحید، آخرت، رسالت اور قرآن جھٹلا دیا۔ تو چنانچہ جلد ہی انہیں اس چیز کا پتہ چل جائے گا۔ اب اللہ نے خبر دی کہ تم یہ جو حرکت کر رہے ہو، جو توحید کا جو انکار کر رہے ہو اور آخرت کا جو انکار کر رہے ہو، رسالت کا جو انکار کر رہے ہو، یہ جرم کا تمہیں جلد پتہ چل جائے۔ یہ اللہ رب العزت نے انہیں وارننگ دی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ یہ جو تم مذاق اڑا رہے ہو، جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے گا یا عذاب کا فرشتہ آئے گا، اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے کیا کیا ہے، تم نے کیا کیا۔ آیت نمبر 6۔ اور دیکھ لیا لوگوں نے جنگ بدر اور جنگ احد کے اندر، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ اب اللہ رب العزت انہیں سمجھانے کے لیے ایک اور مثال پیش، انہیں تاریخ کے اوپر نظر ڈالوا رہا ہے کہ پلٹاؤ اپنے ہسٹری کے پنوں کو، اپنی تاریخ کو۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ یہ شہراہ میں رہتے تھے، یہ نیشنل ہائی وے پہ رہتے تھے، اور انہی کے یہاں سے لوگ بڑے بڑی جگہ تجارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور یہ خود بھی جایا کرتے تھے۔ تو یہ پچھلے انبیاء کی قوموں کے کھنڈرات کو دیکھا کرتے تھے، ان کی مٹی ہوئی بستیوں کو دیکھا کرتے تھے، ان کی اجڑی ہوئی زندگیوں کو دیکھا کرتے۔ تو کیا تم نہیں دیکھتے کہ نوح علیہ السلام کا انکار کرنے والے، عاد اور سمود کا انکار کرنے والے، اور بھی دوسرے انبیاء کا انکار کرنے والوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں؟ یہ ہمارے لیے بھی عبرت کی بات ہے کہ ہم سے پہلے کتنی قومیں تھیں جنہوں نے اللہ کے نبیوں کا انکار کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوموں کو تہس نہس۔ ہم اسی ملک میں دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے بادشاہ گزرے، اللہ رب العزت کی باتوں کا انہوں نے انکار کیا، ضد الہی کا اپنے آپ کو کہا کہ ہم اللہ کی پرچھائی ہیں،
اور اپنا زندگی گزارنے کا طریقہ لکھ کر کے کہتے ہیں کہ یہ دین الہی ہے، اللہ کا دین ہے۔ آج ان کے نام لینے والے بھی کا بھی پتہ نہیں۔ تو ایسی بڑی بڑی قومیں، ایسی بڑی بڑی سلطنتیں اور بادشاہت، جیسے ہم نے دیکھا فرعون کو، نمرود کو، ایسی بڑی بڑی سلطنتوں کو اللہ رب العزت نے نست نابود کر دیا۔ تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ اور یہ سب کے اوپر اگر آپ ہسٹری کا اگر مطالعہ کریں کہ ان کے اوپر عذاب کیوں آیا، تو ایک ہی وجہ ملے گی کہ ان کی زندگی میں شرک، ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق آیا، رسول اللہ کے حکموں کا مذاق آیا، ان کی زندگی میں آخرت کو بھلا دینا آیا، بس یہ عذاب کے چپیٹ میں انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، توحید کا انکار کیا، اور رسول اللہ کی بات کو ہنسی مذاق سمجھا، اور آخرت کا کو یہ بھول کر کے زندگی گزار رہے ہیں مرنے کو، اور مرنے کے بعد کی زندگی کو بس یہ عذاب میں لپیٹ لیے۔ اور آج بھی جہاں جہاں جس علاقے کے اندر عذاب آ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، بارہا دیکھ رہے ہیں کہ عذاب کس کس طریقے سے آ رہے ہیں۔ ان قوموں کا ہم ذرا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ ان کی توحید کا کیا حال ہے، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اور کیا یہ آخرت کو یقین رکھ کر کے، آخرت کو یاد رکھ کر کے یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ تینوں چیزوں کے اندر کمزوری نظر آئے گی، بھولنا نظر آئے گا، انکار نظر آئے گا، اور یہ عذاب کے مستحق ہے۔ ہسٹری کی بات ہم خود غور کریں، اللہ نے ہمیں عقل سلیم عطا کیا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی؟ اب یہ مکہ کے جو کمزور لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھ رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ان کو نظر آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بہت کمزور نظر آ رہے ہیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی مثال دے کر کے بتایا کہ تم سے پہلے کے لوگوں نے بھی انکار کیا تھا، اللہ نے انہیں تباہ کیا، جنہیں ہم نے زمین میں ایسی طاقت دی تھی جو تمہیں نہیں دی۔ اے مکہ کے لوگوں، تم رسول اللہ کا مذاق اڑاتے ہو، ان کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہو، ان کے حکم کا مذاق اڑاتے ہو، تم آخرت کا مذاق۔ ایک بدتمیز آتا ہے رسول مکرم کے پاس اور ہڈی کو لے کر کے آتا ہے، اور ہڈی کو باریک پیس کر کے اور اڑاتا ہے، اور کہتا ہے کہ اے محمد، جب ہم ہڈی پسی ہوئی بن جائیں گے تو کیا ہم پھر سے پیدا کیے جائیں گے؟ مطلب یہ ہڈی کو کیا پھر سے اکٹھا کیا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تیری ہڈی کو پھر سے اکٹھا کیا جائے گا اور اس کو جہنم کے حوالے کیا جائے گا۔ یعنی آخرت کا تو انکار کرتا ہے، تو جہنم میں جانے والا، تو مذاق اڑا رہے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کا مذاق، رسول اللہ کی بات کا مذاق اڑا۔ تو تم اپنے سے پہلی قوموں کی طرف غور کرو کہ تم سے زیادہ ہم نے ان کو طاقت دی تھی۔ آج جیسے ہم اپنا بھی جائزہ لیتے ہوئے چلے کہ یہ 3 پوائنٹس میں ہم کہاں پر ہیں، تو ہم اپنی طاقت اور پہلے کے لوگوں کی طاقت کا غور کریں کہ جنہیں ہم نے زمین میں ایسی طاقت دی تھی جو تمہیں نہیں دی، اور ہم نے ان پر موسلادھار بارش نازل فرمائی۔ یہ بارش کا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور نہریں جو ان کے نیچے سے جاری تھی، تو آسمان سے بارش بھی برسائی اور ان کے زمین کے نیچے نہریں چلتی تھی۔ جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کنواں اسی وجہ سے نکلتا ہے اور بورنگ میں پانی اسی وجہ سے آتا ہے کہ جو اندر پائپ لائن چل رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ڈالی، تو وہاں پہ ہمارا بور پہنچتا ہے اور وہاں سے پانی نکل جاتا ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ ہم ان کو آسمان سے بھی بارش دیتے تھے، زمین کے اندر سے بھی پانی نکال دیا کرتے تھے۔ اور مکہ والوں، تمہارے پاس تو ایسی کوئی سامان نہیں، اور تم ایسے کوئی دولت مند نہیں، اور اس کے بعد اتنا تکبر کہ میرے نبی کا تم انکار کرتے ہو، اس کا مذاق اڑاتے ہو، آخرت کا انکار کرتے ہو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خبر دی، پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر دی۔ تو ہلاک ہونے کی وجہ ان کے گناہ، اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر دیا، ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کیا۔ تو گناہ کیا تھا؟ کون سا گناہ پڑا ہم نے؟ آیت نمبر 6 تک، اللہ کو واحد نہ ماننا، آخرت پر یقین نہ رکھنا، رسالت کا مذاق اڑانا، رسول اللہ کی بات کا مذاق اڑانا، قرآن کا انکار کرنا، یہ تھے گناہ۔ اس گناہ کے بنا پر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو یہ گناہ ہے جو انسان کو ہلاک۔ اور ایک اور حدیث آپ نے دیکھا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے، تو انہی میں سے یہ 3 گناہ۔ تو ہم پھر آگے اللہ فرماتا اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کی۔ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کا دور تھا اور اب ان کے دور ختم ہو گیا، وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے، وہ قبرستان میں تبدیل ہو گئے، اور اب ایک نئی قوم اس دنیا کے اوپر آباد ہے، اور اب کچھ سال کے بعد ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے اور پھر دوسری قوم پھر سے آباد ہوگی۔ لیکن اگر ان چیزوں کا انکار کیا تو عذاب کے ساتھ اس دنیا سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے غضب سے، اپنے عذاب سے محفوظ ہے، آمین یا رب۔ آیت نمبر 7، اور اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَوْ نَزَّلْنَا، اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی کتاب آپ پر نازل کرتے، یعنی یہ انکار کر رہے ہیں نا قرآن پر۔ اور سورہ بقرہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم پر ہی کیوں نہیں اتر جاتی کتاب، یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر آخر آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اگر یہ مکہ والے ایسا نہیں ہے کہ یہ
انکار اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آسمان سے فرشتہ آتا ہوا نظر نہیں آ رہا یا کتاب آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اس لیے انکار کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا اقرار تو اللہ کی مخلوق سے ہوتا ہے، اپنی پیدائش سے سورج چاند زمین و آسمان کو دیکھ کر کے اس کے خالق کا یقین آتا ہے۔ لیکن یہ ہٹ دھرمی کی انکار کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا اپنے آپ بن گئی، اپنے آپ چل رہی ہے، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پتھر جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، جو مجسمے تھے، ان کو یہ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہے ہیں۔ تو اے نبی مکرم، اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی کتاب آپ پر نازل کرتے پھر وہ اپنے ہاتھوں سے اسے چھوتے تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہتے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو۔ تو جو لوگ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، یا ان کی صفت کہ وہ قرآن کو جادو کہتے اور رسول اللہ کو جادو۔ سورہ ہجر آیت نمبر 14 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، 14 اور 15، اور اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ ان پر کھول دیتے پھر وہ اس میں سے چڑھنے بھی لگتے تو بھی یہ کہتے کہ یہ تو ہماری آنکھوں کو باندھ دیا گیا ہے، یعنی آنکھوں کا دھوکہ ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا۔ یعنی اتنا بڑا معجزہ بھی ان کو دکھا دیں کہ آسمان کے راستہ ان کو بتا دیا جائے اور یہ آسمان پر چڑھیں پھر اور وہاں پہ دیکھ بھی لیں تو بھی یہ کہیں گے کہ ہمارے آنکھ کو باندھ دیا گیا ہے، یعنی ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے اور یہ تو سراسر جادو۔ تو جس کو ایمان نہیں حاصل وہ کتنے ہی معجزے دیکھ لے اور کتنی ہی اللہ کی قدرت دیکھ لے اور کتنا ہی اپنے اوپر انعامات اور اکرامات کو دیکھ لے اور اپنے اوپر کتنی ہی نعمتوں کو وہ دیکھ لے، وہ اللہ رب العزت کو نہیں مانے گا یا نہیں؟ آپ کچھ بھی تو یہ یہاں سے پتہ چلا، اور یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہ اللہ رب العزت ہمیں یقین کی دولت عطا، آخرت پر یقین، اللہ کی ذات پر یقین، کتاب پر اور نبی پر یقین، اور اس کی ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایمان عطا فرمائے، اس سے بڑی اور کوئی نعمت۔ آیت نمبر 8، اور ان کافر یعنی ان لوگوں کا جو مکہ کے کفر کرنے والے تھے، انکار کرنے والے تھے، جبکہ دین ابراہیم پہ تھے، مسلمان تھے لیکن کفر کرنے والے تھے، تو ان کافر لوگوں نے کہا کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ اب نہ ماننے کی ایک لنگڑا عذر لے کر کے آتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آنا تھا، اگر فرشتہ آتا تو ہم مان لیتے ہاں کہ اللہ کے نبی ہے، فرشتہ اگر ہم نہیں مانتے تو وہ ہمیں مارتا، یا یہ کوئی بہت بڑے دولت مند کیوں نہیں ہے، یا کوئی بادشاہ کیوں نہیں ہے، کسی بادشاہ کو اللہ نے نبی کیوں نہیں بنایا؟ تو گویا کہ اللہ ان سے مشورہ کرتا نعوذ باللہ کہ مجھے کس کو نبی بنانا، کیسے بنانا اور کس کو نبی بنا کر کے پہنچانا۔ تو ان کی یہ جو ہے سوال یا ہٹ دھرمی اس کا ذکر، اور ان کافر لوگوں نے کہا کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو معاملے کا فیصلہ ہی کر دیتے۔ یہ اللہ رب العزت قانون کہ اللہ رب العزت فرشتے نہیں اتارتا، اور فرشتے اتارتا ہے تو معاملے کا فیصلہ کر دے۔ جیسے سورہ فرقان آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہ ہوگی، یعنی جب فرشتوں کو یہ اترتا ہوا دیکھیں گے ان کے لیے خوشی کی بات نہیں ہوگی، وہ عذاب ہوگا ان کے لیے۔ یہ فرشتوں کا مطالبہ کرتے ہیں تو فرشتے تو اس وجہ سے آتے ہیں۔ سورہ ہجر آیت نمبر 8، کہہ دیجئے ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے مگر حق یعنی عذاب کے ساتھ، اور اس وقت ان کفار کو مہلت نہیں دی جاتی۔ تو جو فرشتوں کا تم مطالبہ کر رہے ہو اگر آ گئے تو تمہیں پھر مہلت نہیں دی جائے گی، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا، پھر ان کو ذرا بھی مہلت نہ دی جاتی۔ آیت نمبر 8، پھر انہیں ذرا بھی مہلت نہ دی، اور واقعی جب موت کا فرشتہ آئے گا پھر کوئی مہلت نہیں۔ ہم کہیں گے کہ 1 گھنٹے کے لیے ہمیں چھوڑ دو، ہم اپنا قرض ادا کر دیں، لین دین کر دیں، فلاں کو دے دیں، مہلت نہیں۔ اور اسی طریقے سے جب عذاب کا فرشتہ آتا ہے تو جب عذاب کا فرشتہ آتا ہے تو بھی وہ مہلت نہیں دیتا، تو بھی وہ سمیٹ کر کے رکھ دیتا۔ آیت نمبر 9، اور اگر ہم اس نبی کو فرشتہ بنا کر بھیجتے، کیا پتہ چلا کہ نبی فرشتہ نہیں، فرشتے سے زیادہ مقام و مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر ہم اس نبی کو فرشتہ بنا کر بھیجتے تو بھی ہم اسے انسان ہی کی شکل میں بھیجتے۔ کیوں انسان کی شکل میں بھیجتے؟ تاکہ وہ بات سن سکے، سمجھ سکیں۔ ہم انہیں اس شبہ یا شک میں ڈالتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں، یعنی جو یہ فرشتے کا مطالبہ کر رہے ہیں اگر ہم فرشتہ بھیجتے تو اسے انسان کی شکل میں بھیجتے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ شبہ اور شک میں ہی پڑے رہتے۔ فرشتے کے آ جانے کے بعد ان کو ایمان آ جاتا ہے، ایسا نہیں۔ اللہ کتنی قیمتی نعمت ہے۔ آخری آیت آج کی کلاس کی، یا اس آیت کے تعلق سے بنی اسرائیل کی آیت نمبر 95 دیکھیں، اس آیت کے تعلق سے یعنی آیت نمبر 9 کے تعلق، کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتہ ہوتے کہ اس میں چلتے پھرتے، یعنی زمین میں اگر فرشتے ہوتے اور فرشتے چلتے پھرتے ہوتے اور آرام کرتے، تو فرشتے بھی زمین پہ چلتے پھرتے ہوتے، آرام کرتے، تو ہم ان کے پاس فرشتے ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات بتایا اللہ نے کہ اگر یہ زمین میں فرشتے ہوتے
اور فرشتے چلتے پھرتے ہوتے تو ان کا پیغمبر فرشتہ ہی ہوتا، کیونکہ وہی ان کو ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ بتا سکتا ہے جو ان کی جنس کا، ان میں کا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ البتہ اللہ رب العزت نے تم پر احسان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر احسان، اذ بعث فیہم، کہ بھیجا انہی میں سے، رسول، ایک رسول، من انفسہم، انہی کی نفسوں، انہی کے جنس میں سے، انہی کی نفسوں۔ اور وہ نبی کیوں بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتی، وہ ہماری آیتوں کو پڑھ کر کے سناتا ہے، وہ یزکیہم، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی بات سکھاتا ہے۔ اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ تمہیں میں سے ہم نے رسول دی۔ آیت نمبر 10 آج کی کلاس کی آخر آیت۔ اور اگر ہم اس نبی کو فرشتہ بنا کر بھیجتے تو بھی ہم اسے انسان ہی کی شکل میں بھیجتے، اور تب بھی ہم انہیں اسی شبہ میں ڈالتے، یعنی اسی شبہ اور اسی شک میں ڈالتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 10، اور اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب آپ سے پہلے جو بھی نبی آئے ہیں ان کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ اس بات کو سن کر کے میں نے یہ غور کیا کہ ہمارا مذاق کیوں نہیں اڑایا گیا؟ کیونکہ ہم نے وہ دعوت پیش کی، کیونکہ جو بھی پیغمبر آئے ہیں پیغام پہنچانے والے، تو پیغام پہنچانے والوں کا مذاق ہو، یعنی ان کے سنتوں پہ عمل کرنے کا، ان کا لائف سٹائل کو دیکھ کر کے مذاق ہو۔ یہ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں، کیسے جی رہے ہیں نا، اتنی خوبصورت عورت ہے لیکن ڈھانک کر کے اپنے آپ کو رکھی، مذاق اڑا۔ مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین دیکھ کر کے مذاق اڑا۔ اے نبی، یقیناً آپ سے پہلے رسولوں سے بھی مذاق کیا گیا تھا، پھر ان میں سے جن لوگوں نے مذاق کیا تھا انہیں اس عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا، اس مذاق نے انہیں آ گھیرا۔ مطلب یہ جرم دنیا میں ضرور آ کر کے اس کا مذاق اڑاتے تھے، دنیا میں اللہ رب العزت نے گھیر کر، اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے۔ آخری آیت، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے تم زمین میں گھومو پھرو، مطلب اللہ رب العزت نے ہمیں زمین میں گھومنے کی اجازت عطا فرمائی، لیکن کیوں گھومو؟ پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا، یعنی اس حکم کو مانتے ہوئے اگر ہم زمین میں گھومیں اور دیکھیں کہ بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، بڑی بڑی طاقتیں تھیں، لیکن اللہ رب العزت کی جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے انہیں کس طرح سے نیست و نابود کر دی۔ کون سی نافرمانی کی انہوں نے کون سی نافرمانی کی؟ انہوں نے توحید کا انکار، انہوں نے رسالت کا انکار کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں کس طریقے سے نیست و نابود کیا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔